السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی صاحب ہیں، کوئی خالد صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ہمارے کچھ سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور کچھ کے فوراً جواب نہیں دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار سوالات آتے ہیں۔ یہ یوٹیوب کے کامنٹ سیکشن میں بھی کافی لوگ سوالات جو ہے انہوں نے لکھے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایس ایم ایس کے ذریعے پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو وائس نوٹ کی صورت میں سوالات پوچھتے ہیں، بہت سارے ہیں جو واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کی صورت میں پوچھتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ان کے جوابات دیے جائیں۔ آپ یوٹیوب چینل پہ میرے کامنٹ سیکشن میں دیکھ لیں، دین 85 to 90% جو لوگ ہیں ان کو میں نے رپلائی کیا ہوا ہے۔ کسی کو وہیں پہ جواب دینا مناسب ہوتا ہے، کسی کو وہیں جواب دینا مناسب نہیں ہوتا ہے، پھر میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ واٹس ایپ پہ مجھے ایک ٹیکسٹ کریں، تو وہاں پہ وائس میسج کے ذریعے کمیونیکیشن کرنا ایزی ہوتا ہے، کیونکہ لمبی چوڑی چیٹ کرنا ممکن بھی نہیں ہوتا اور اپنی پرسنل مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو پبلک فورم پہ اوپنلی ڈسکس بھی نہیں کیے جا سکتے، وہ پرسنلی ہی ڈسکس کیے جا سکتے، اور کچھ خواتین کے مسائل ایسے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ اوپن فورم پہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ انڈیویجول ایشو ہوتا ہے تو انڈیویجول ہی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ حج اور عمرہ جو ہے کیٹیگوریکلی میں نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، مطلب کوئی اس سے ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ حج اور عمرے کے جو معاملات ہیں ان کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور یہی میں جو حج کی ٹریننگز کرواتے ہیں، عمرے کی کرواتے ہیں، جو میرے جاننے والے ان کو کہتا ہوں کہ آپ ان کو تینوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، مکس کر کے باتیں نہ لوگوں کو بتائیں، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کیٹیگوریکلی 3 حصے جو میں نے کیے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا ہے ایڈمنسٹریٹو، جو انتظامی امور ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے پریکٹیکل پروسیجر، یعنی وہاں پہ جا کے جو حج اور عمرہ آپ نے پرفارم کرنا ہے اس کا مکمل عملی طریقہ کیا ہے، اس میں فرائض کتنے ہیں، اس میں واجبات کتنا ہے، یہ سارے معاملات۔ تیسرا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ شرعی احکامات ہیں، ٹھیک ہے، شرعی احکامات ان دی سینس ہے، ویسے تو دیکھیں پہلے والے معاملات بھی شرعی احکامات کی روشنی میں ہونے ہیں، لیکن تیسرا وہ ہے جو کچھ احکامات آپ پہ لاگو ہو سکتے ہیں دم کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، اگر آپ سے کوئی غلطی وغیرہ ہوتی ہے تو یہ احکامات سیکھنے بھی ضروری ہیں۔ تو میں کیٹیگوریکلی 3 حصے سمجھتا ہوں۔ حج اور عمرے کی جو ٹریننگ ہم لوگوں کو کرواتے ہیں اس میں 3 حصے ہونے چاہیے۔ انتظامی امور لیدہ رکھیں، پریکٹیکل پروسیجر لیدہ رکھیں، شرعی احکامات ہیں اپنے لیدہ رکھنے ہیں۔ بہرکیف جو میرا فوکس ہے اور جو میرا لوگوں کو حج ٹریننگ کروانے کا یا عمرہ ٹریننگ کروانے کا مین مقصد بھی ہے، وہ سب سے زیادہ میں فوکس کرتا ہوں ایڈمنسٹریٹو جو معاملات ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو پریکٹیکل ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، پریکٹیکل جو پروسیجر ہے اس پہ میں نے زیادہ فوکس رکھتا ہوں۔ جو تیسرا پورشن ہے جو شرعی سوالات ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے، اس میں معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ظاہری بات ہے علماء کرام سے یا جو لوگ جاننے والے ان سے مشورہ کرنے کے بعد ہی آپ کو بتایا جا سکتا ہے، اور وہ ہم ملٹیپل لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، بہت سارے حج ٹرینرز ہیں جو رابطے میں ہیں، اور علماء کرام سے بھی وقتاً فوقتاً رہنمائی لی جاتی ہے، لیکن ہر مسئلہ ہر جگہ پہ آپ کا حل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہوتا ہے، کہ سوالات ہی عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں نا، ہر بندے کی صورتحال مختلف ہوتی ہے، ہر بندے کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، سادہ لفظوں میں ہر بندے کے حالات مختلف ہوتے ہیں، یعنی گیون سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگ اس نے سوال بھیجنا ہوتا ہے، جو شرعی سوالات بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہر سوال کا جواب جو شرعی سوالات ہیں وہ فوری طور پہ ان کو دیا جا سکے یہ ممکن نہیں ہوتا، اس کی پہلے مکمل بڑے سینسٹیو یہ معاملے ہیں نا، کوئی چھوٹا سا مسئلہ تو نہیں کہ شرعی حکم کسی نے پوچھے اور ہم فوری طور پہ اپنے پاس سے بتا دیں، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی بھی نہیں ہے۔ میرا 90% جو فوکس ہوتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو، آپ میری ساری ویڈیوز اٹھا لیں، 90% میں نے آپ کو وہاں کے مسئلے بتائے ہیں، پرابلمز بتائی ہیں، اور تیاری کیسے کرنی، اور حاجیوں کی غلطیاں بتائی ہیں، اور ان کی نیگلیجنس بتائی ہے، اور پریکٹیکل پروسیجر میں ان سے کیا کیا خامیاں ہوتی ہیں یہ ساری بتائی ہیں۔ شرعی احکامات آپ یوٹیوب پہ لکھیں، بے شمار علماء کرام آپ کو مل جائیں گے جو شرعی احکام بیان کرتے ہیں حج عمرے کے۔ میں کرتا ہوں لیکن وہ کرتا ہوں جو مجھے کنفرم ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہے، اور اس کی وجہ بیسیکلی پتہ کیا ہے، یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جانے کی شرعی احکامات میں اور زیادہ نہ بتانے کی، اس کی وجہ پتہ کیا ہے، میں آپ کو صاف بات بتاتا ہوں، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، جس ریجن میں رہتے ہیں، یہاں پہ جو مذہبی طور پہ ہے نا وہ لوگ تقسیم ہیں، اپنے مسلک کی بنیاد پہ لوگ تقسیم ہیں، سب لوگ جانتے ہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسا کلام کروں جس میں کسی کے مسلک کو یا کسی بھی انسان کو میرے کسی لفظ سے کوئی تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جو مذہبی معاملات ہیں نا، جو شرعی احکامات ہیں، اس میں ہر ایک کی انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ ہے، اس میں ہر ایک کی تحقیق ڈیفرنٹ ہے، تو جو بڑے ائمہ کرام ہیں، جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کی جب انٹرپریٹیشن ہی ڈیفرنٹ ہے، مثال کے طور پہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ ہے، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے کچھ مسائل میں ڈیفرنٹ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے ڈیفرنٹ ہے، تو اسی طرح جو دیگر ائمہ کرام بھی ہیں، باقی بھی ہیں، ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے ائمہ کرام کے، سب انتہائی قابل احترام ہیں، لیکن
ہر ایک کی انٹرپریٹیشن ڈفرنٹ ہے، اور ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کو جو سوالات ہیں وہ اپنے اپنے سوچ کے مطابق، اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق اپنے اپنے علماء کرام سے ہی پوچھنے چاہیے۔ میں آپ کو صاف مشورہ دے رہا ہوں۔ حج اور عمرے کے مسائل بھی آپ نے پوچھنے جو شرعی بھی ہیں تو آپ ان سے پوچھیں۔ میں تو جنرل جو سوالات کچھ شرعی ہوتے ہیں وہ علماء کرام سے مشورہ کر کے پھر بتا دیتا ہوں سر اس کا یہ، اور ایسے سوالات کے اکثر جوابات میں پرسنلی ہی دیتا ہوں۔ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کا اسکول آف تھاٹ ڈفرنٹ ہے، ہر بندے کی جو ہے وہ مذہبی بیلیفز ڈفرنٹ ہیں، تو ہم کوئی ایسا مسئلہ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ ایسا ان کو کرنا چاہیے جن کا یہ پروٹوکول ہے یا جن کا یہ لیول ہے۔ ہمارا یہ لیول نہیں ہے، نہ ہم مسلکی معاملات میں پڑھنا چاہیے نہ پڑھ سکتے ہیں، جن کا کام انہی کو سجے۔ ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے ہر حاجی کو حج اور عمرہ سکھا کے بھیجنا ہے، پریکٹیکلی اس کے انتظامی امور بتانے ہیں کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے بھائی، یہ مسئلہ ہوتا ہے، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ اور عمل یہ ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے نا، عمرے کے پریکٹیکل جو عمل ہے اس میں تو کوئی ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے نا، 2 فرض ہے 2 واجب ہے، سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ حج کا جو پروسیجر ہے وہ سب کا سیم ہے، لیکن حج کے بھی بہت سارے ایسے سچویشنز ہوتی ہیں کہ اس میں تحقیق مختلف ہے۔ میں نے مینا میں خیموں کے اندر لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، اذان کے وقت کی وجہ سے اور نماز با جماعت کی وجہ سے اور نماز ادا کرنے کے طریقے کی وجہ سے۔ لیکن میں سائڈ پہ رہا ہوں، ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی سے بات کرنے کی، کسی سے لڑنے کی۔ ہر بندے کو آزادی ہے، کوئی جس طرح مرضی عبادت کرے، لیکن لوگ وہاں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کہتا ہے جماعت ابھی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہونی چاہیے، کہتا ہے اذان پڑھنی ضرورت ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ضرورت ہے، تیسرا کہتا ہے تکبیر کی ضرورت ہے، چوتھا کہتا ہے نہیں ضرورت ہے۔ یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے، اس لیے میں بہت سارے شرعی سوالات ہیں ان کے جوابات یہاں پہ نہیں دیتا ہوں، کیونکہ وہ اگر آپ کو ضرورت ہے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہمیں آپ سے ہی پوچھنا ہے، ہمیں کوئی اور مل ہی نہیں رہا، ہم کیا کریں؟ تو پھر میں ان کو کہتا ہوں بھائی پرسنلی واٹس ایپ پہ آپ مجھے میسج کریں، اور سب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی کال نہ کیا کریں، جس کا بھی جو مسئلہ ہے جس نے پوچھنا ہے وہ مجھے واٹس ایپ پہ اپنا نوٹ ایک لکھ کے بھیج دے یا آڈیو نوٹ کی صورت میں بھیج دے، میں انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل سب کو رسپونڈ کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ جو آپ سے سوال پوچھتے ہیں نا، وہ کسی امید کو لے کے پوچھتے ہیں، کسی ہوپ کو لے کے پوچھتے ہیں، بیچارے پریشانی میں ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگ حرم شریف میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ مسجد نبوی شریف میں ہوتے ہیں، مدینہ منورہ مکہ، اتنے سوالات وہ پوچھتے ہیں، فریکوینٹلی پوچھے جا رہے ہوتے۔ ابھی بھی میرے موبائل میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کو میں نے کل رات کو، پرسوں دن میں اتنے لمبے چوڑے جوابات دیے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سوال پہ سوال آ رہے ہیں۔ اور کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر آپ میرا چینل انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ کو وہیں سے جواب مل جائیں گے، لیکن وہ بار بار پھر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کہ ہم ویڈیوز دیکھ سکیں۔ آپ ہمیں بتائیں، اپنی زندگی کے بھی 100 معاملات ہیں، بندے کو ڈیفینیٹلی ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو شرعی سوالات ہیں، میں آپ کو جو بتایا تھا نا، حج سیکھنے کے طریقے کو 6-7 بتائے تھے۔ پہلا یہ بتایا تھا کہ آپ اپنے مقامی علماء اکرام سے، یہ میں نے کیوں بتایا تھا پتہ ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ہر بندے کی سوچ، ہر بندے کا بیلیو، ہر بندے کا مسلک، ہر بندے کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ڈفرنٹ ہے۔ اس کے اکارڈنگ وہ جا کے اپنے اکرام سے، ائمہ اکرام سے پوچھے، اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ ہاں، جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، پریکٹیکل پروسیجر ہے، وہ انشاءاللہ ہم ان کو بتائیں گے، ہم ان کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے یہ معاملات کیسے کرنے۔ میں بلکہ بارہا جو ہے وہ آفیشلز کو کہہ چکا ہوں، بلکہ میں تو گورنمنٹ کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ جب حج کی ٹریننگ کروائی جائے تو اس کے 3 حصے ہونے چاہیے۔ یہاں تو 3 گھنٹے میں کروا دی جاتی ہے نا، سب کچھ بتا دیا جاتا ہے۔ بھئی ایک بندہ 40-50 سال کا ہے، ٹھیک ہے، اس نے 4 بچوں کی شادیاں کی ہیں، 16 بیماریاں اس نے لگوا لی، اب وہ حج کرنے جا رہا ہے، تو اس کی یادداشت ویسے ہی نہیں رہتی۔ تو اس ایج میں اس کو جا کے 3 گھنٹے میں پوری ٹریننگ کیسے آپ کروا سکتے ہیں؟ کیسے اس کو سب کچھ A to Z یاد بھی ہو جائے گا، حفظ بھی ہو جائے گا، سارے معاملات کو وہ سمجھ بھی جائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں گورنمنٹ کے آفیشلز کو جو اس شعبے سے، ان کو یہ مشورہ دوں گا، تو آپ کرواتے ہیں ٹریننگ وغیرہ، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ انتظامی امور کا اسپیشلسٹ علیحدہ ہونا چاہیے، پریکٹیکل پروسیجر بتانے والا بندہ علیحدہ ہونا چاہیے، اور شرعی احکامات بتانے والے علماء کرام جو ہیں وہ علیحدہ بیٹھے ہونے چاہیے۔ پہلے ان کو بتایا جائے انتظامی امور کے حوالے سے کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے پریکٹیکل سکھایا جائے، اور تیسرے نمبر پہ پھر ان کو سب کو بٹھا کے کہا جائے کہ یہ علماء کرام ہیں، آپ پوچھیں جو بھی سوال آپ کے ذہن میں۔ تینوں شعبے علیحدہ ہونے چاہیے، اس کے اوقات کی تقسیم علیحدہ ہونی چاہیے۔ ایک دن صرف انتظامی امور پہ بات ہوگی، اس سے متعلقہ سوالات ہوں گے، دوسرے دن صرف پریکٹیکل پروسیجر پہ بات ہوگی اور اس سے متعلقہ سوالات ہوں گے، اور تیسرے دن صرف علماء کرام سے اپنے سوالات پوچھنے ہیں کہ دم کیا ہوتا ہے، دم کب واجب ہوتا ہے، احرام کیا۔ اب احرام کی پابندیوں پہ مجھے کافی سوالات آئے ہوئے، انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا، لیکن میں نے اس پہ جرنل ویڈیو بنانی ہے۔ اب احرام کی پابندیاں اتنی زیادہ ہیں اور اس کی اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ ہم اس کی ڈیپتھ تک میرے لیے جانا ممکن نہیں ہے، اور سچویشنل چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں ہم نے شکار کرنے تو نہیں جانا ہوتا کہیں۔ اب احرام کی پابندیوں میں یہ بھی ہے کہ آپ شکار نہیں کر سکتے، شکار کے لیے کسی کو تیر نہیں دے سکتے، شکار کے لیے اشارہ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سارے معاملات ہیں نا۔ شکار کا ایک پورا ٹاپک ہے احرام کی پابندیوں میں،
بہت ڈیٹیل ہے اس کی. لیکن فی زمانہ ہم اپنے گھر سے ایئرپورٹ جاتے ہیں, وہاں پہ جہاز سے سیدھا جدہ, جدہ سے مکہ, شکار تو ہم نے کہیں پہ بھی نہیں کیا. تو یہ شکار کے احکامات پھر کیوں ہیں بھائی؟ شکار کے احکامات اس لیے ہیں کہ یہ جہاز, یہ ایئرپورٹ, یہ بسیز, یہ آسانیاں, یہ لگژری, یہ تو ابھی آئی ہے. پہلے لوگ دور دراز سے پیدل اونٹوں پہ آتے تھے عمرہ کرنے, حج کرنے, تو بھائی وہ رستے میں شکار کرتے تھے نا. اگر وہ اتنی دور سے نیت کر کے آ رہے ہیں حالت احرام میں, تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ کو اگر بتائی جائے ان کی تحقیق, ساری ڈیٹیلز, آپ کہیں گے یہ ہمارے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے, کیونکہ ابھی کی سچویشن کے مطابق ہم جنگل سے تو نہیں گزرتے نا. تو اس لیے جو شرعی احکامات ہیں وہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ خدا را اپنے علماء کرام سے. کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے آپ سے پوچھ رہے ہیں, فی الحال کوئی ہمارے رابطے میں نہیں ہے, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ میں ان کو معلوم کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس کا حل. یہ بہت سارے مطلب معاملات ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک بھائی تھے, وہ میاں بی بی آ رہے تھے حالت احرام میں ذوالحلیفہ, ابیار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حالت احرام میں. تو ان کا کوئی ایسا شرعی مطلب وہ خاتون کے ساتھ عذر ہو گیا, تو وہ پریشان وہیں بس میں. اب وہ وہاں اس وقت کون ان کو بتائے, وہ کس سے پوچھیں؟ تو انہوں نے مجھے کال کیا کہ اس طرح ایشو ہو گیا, تو میں نے بیرکیف ان کو کنفرمیشن لے کے ساری معلومات پھر دی کس کا حل یہ ہے. تو ان شارٹ ہے کہ اس طرح کے بے شمار معاملات ہوتے ہیں, خواتین بھی ہوتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں. جو خواتین کے مسائل ہیں وہ چاہیے کہ ان کے جو گھر کے مرد, ان کے محرم ہیں, بالخصوص ان کے شوہر ہیں, وہ ڈسکس کریں. اپنے مسجد کے امام صاحب سے بھی جا کے پوچھیں, شوہر جا کے خود بات کرے کہ, اور جرنل بات کرے. کبھی یہ نہ کہے کہ میری بیوی کا مسئلہ ہے, میں اس طرح نہ کہے. جرنل پوچھے کہ سر خواتین پہ یہ جو مسائل ہیں ان کا حل کیا, اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کا حل کیا ہے. تو اس طرح آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین وہاں سے حل ملے گا. تو بہرکیف 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ اس طرح کی سچویشن ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں, تو ہر بندے نے اپنے مسلک کے مطابق, اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق ہی عمل کرنا ہے. تو بہترین یہ ہے کہ وہ اپنے امام صاحب کے پاس جائے, محلے کی مسجد کے, ان سے پوچھے کہ سر یہ ایشوز ہیں تو اس میں کیا حکم ہے میرے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, آپ سب کو خوش رکھے, ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. ہم نے بھائی آخری دم تک فوکس رکھنا ہے. ہماری دیکھیں میجورٹی دیہاتوں سے ہوتی ہے, پاکستان میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, اس پٹی میں اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں. اور یہاں کے ہمارے کتنی ایک میجورٹی باہر کے ممالک دوسروں میں رہتی ہے, یو کے, یو ایس وغیرہ, کینیڈا وغیرہ میں بھی رہتے ہیں. تو دونوں سائڈ پہ اگر ہم پڑھے لکھے طبقے کی بات کریں یا اس طبقے کی بات کریں جو 40-50 سال یا اس سے اوپر کی عمر میں حج کرنے جائے, تو وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. دونوں کو ہی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. دونوں کو ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں وہ ڈائریکٹ کوسچن کر سکے. ایڈمنسٹریٹو کوئی بھی ایشو ہے, کوئی بھی پروسیجرل ایشو ہے, فوراً پوچھ سکیں, ڈسکس کر سکیں اور فرینکلی بات کر سکیں. یہ چینل بنانے کا بیسیکلی میرا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے فریکوینٹلی سوالات آتے تھے, ایک ہی سوال 10 لوگ بھیجتے تھے اور میں جواب دے دے کے تھک جاتا تھا. تو اب یہ چینل ہے نا, تو ایک سوال آتا ہے, میں اس کا جواب ریکارڈ کر کے ڈال دیتا ہوں. اب کوئی بھی پوچھے, میں اس کو کہتا ہوں بھائی چینل پہ چلے جو, وہاں اتنے نمبر ویڈیو آپ دیکھ لو, انشاءاللہ آپ کو ہیلپ وہاں سے مل جائے گی. تو اس کا مین موٹیو جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے, کہ جو بعد از موت بھی اللہ کی رحمت سے ہمارے لیے خالص ثواب کا ذریعہ انشاءاللہ بنے گی. کہ لوگوں کو ہم نے ٹریننگ دینی ہے. کتنے لوگ بیچارے شائع ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, بٹ شائع ہوتے ہیں, پبلک فورم پہ نہیں پوچھ سکتے. ایون کچھ لوگ پرسنلی پوچھتے ہوئے بھی شرما رہے ہوتے ہیں. ایسوں کو ہم نے سکھانا ہے بھائی. جو بندہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنے میں شرما رہا ہے, سوچیں اس نے حج کرنے جانا ہے, اور حج کے کتنے معاملات ہیں, ان کو کون سکھائے گا, کون ان کے ساتھ سر کھپائے گا, کون بندہ ان کے ساتھ سر کھپائے گا. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ سر کھپائیں گے, ہم اس بندے کو انڈیویجولی سمجھائیں گے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ آتے ہیں لائیو بھی, کال پہ, ٹھیک ہے, پورا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے جو اللہ نے توفیق دی ہے, میں ان کو پورا A to Z جو ویڈیو پہ بھی نہیں بتایا ہوتا اس سے زیادہ ڈیٹیل میں ان کو میں فون پہ سمجھا دیتا ہوں. اور کچھ لوگ ایسے کوسچن کرتے ہیں جو کامن سوالات ہوتے ہیں, انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی ان کو سمجھے, کیونکہ ان لوگ بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا. ہم نے ان کو بتانا ہے, ہم بھی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا. ویسے بے شمار لوگ ہیں, نو ڈاؤٹ. بہت ساری خواتین ہیں ماشاءاللہ جو حج اور عمرے کی ٹریننگز کرواتی ہیں. بہت سارے علماء دین ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. شمار لوگ ہیں, آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو لیکن یہ میرا پلیٹ فارم بنانے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کلاس کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے جو بالکل ہی بیچارے سمپل سی ہیں, سادہ سے, شرماتے ہیں, شائع ہیں, اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ پریکٹیکل ان کو بتانی ہے کہ بھائی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, خالی تھیوری نہیں بتانی. کتابوں سے اب آپ دیکھیں, میں نے کتنی آپ کو پورا میرا عمرہ کا طریقہ اٹھا کے دیکھ لیں, حج کے طریقے میں دیکھ لیں, کون سی دعائیں پڑھنی, یہ ویڈیوز دیکھ لیں. میں نے کہیں آپ کو کتاب کو ریکمینڈ کی ہو کہ اس کتاب کی یہی چیز آپ نے پڑھنی ہے, ضروری نہیں ہے. آپ عمرے پہ جا رہے ہیں, جو مرضی دعا کریں,
طواف کر رہے ہیں جو مرضی دعا کریں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے جھولیاں اٹھا اٹھا کے مانگیں، بار بار مانگیں، جو مرضی مانگیں، دروشی پڑھیں، جو مرضی کریں، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن کتابوں میں بے شمار دعائیں لکھی، اگر پڑھنی ہے تو آپ وہ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ نہیں پڑھنی، ہر بندے کو عربی نہیں آتی، ہر بندے کو اردو بھی نہیں آتی، یقین کریں. تو ان کو ہم نے بتانا ہے، ان کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے اور ڈیٹیل میں بتانا ہے کہ بھئی ٹینشن نہیں لینی، ریلیکس ہونا ہے. ذہنی طور پہ آپ حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں، آپ ریلیکس ہو کے جانا ہے بس. جب سیکھ کے جائیں گے، سمجھ کے جائیں گے، پڑھ کے جائیں گے، پوچھ کے جائیں گے، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. رابطے میں ہیں جو عمرے پہ جانے سے پہلے کنفیوز ہیں ٹوٹلی کہ وہاں کیا ہونا ہے، ہم کیا کریں گے، ہم پریشان ہیں. ہم نے ان کو ریلیکس کرنا ہے ذہنی طور پہ کہ آپ نے فوکس اپنی عبادت پہ وہاں جا کے کرنا ہے، بس ریلیکس رہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، دونوں جہانوں میں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے. بہرکیف سیکھنا ہے اور انشاءاللہ دوسروں کو سکھانا ہے. تو اس لیے جو ہے میں میرے بھائی ہر سوال کا جواب نہیں دے پاتا.